ناظرین، دنیا بھر کے مسلمان فلسطین سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ فلسطین کو اسلامی تاریخ میں کیا مقام حاصل ہے؟ اس مقدس سرزمین کے بارے میں آج آپ کو ایسی ایمان افروز معلومات فراہم کی جائے گی جو یقیناً آپ کی علم میں اضافے کا باعث ہوں گی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے، لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور سبسکرائب کر کے اپنی موجودگی کا احساس دلائیں۔ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی سرزمین پر ہجرت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ یعنی فلسطین میں نازل ہوا تھا۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کی سرزمین پر بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے۔ چیونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیونٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ یہ واقعہ افتلان شہر کے ایک وادی میں پیش آیا جس کا نام بعد میں وادی النمل یعنی چیونٹیوں کا وادی رکھ دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں یعنی فلسطین کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ ناظرین، اسی شہر میں یعنی فلسطین میں کئی وجوہات پیش آئے جن میں سے ایک کنواری بی بی مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ایک معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کے انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے جو فلسطین میں ہی پیش آیا۔ ناظرین، قیامت کے علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف لانا اسی سفید مینار کے پاس ہوگا جو فلسطین میں ہے۔ اسی مقدس شہر کے مقام باب لط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ بعض و روایت کے مطابق فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر میں ہی یاجوج اور ماجوج کا فساد شروع ہوگا۔ اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ ناظرین، فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی آقا علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ فلسطین سے بیت المقدس کعبہ شریف مکہ مکرمہ کی طرف رخ کروا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس تشریف لائے تھے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح پھر فلسطین تمام انبیاء علیہ السلام کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا کہ حضور پھر کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد الاقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ حضور ان دونوں کے درمیان میں کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی چاہے نماز کا وقت پا لے، وہاں نماز ادا کر لے، بس وہ مسجد ہی ہے۔
وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اقتدار کے فتنہ اور دیگر کئی مشکلات سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کے اشد ضرورت کے باوجود بھی فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ ناظرین، اسلام کے سنہری دور یعنی دور فاروقی میں دنیا بھر کے فتوحات کو چھوڑ کر فلسطین کی فتح کے لیے خود حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا چل کر آنا اور یہاں نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن مجید نازل ہوا تو اس کا نام مسجد الاقصی رکھا گیا۔ قدس اس شہر کے اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے اصول اور اسے رومیو ربرو سے بچانے کے لیے 500 سے زائد صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش فرمایا اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا۔ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر بھی کہلاتا ہے۔ مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہی ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو تین یعنی انجیر سے، بلاد فلسطین کو زیتون اور طور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور، جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک کے مطابق امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حقیقت میں اس سرزمین فلسطین کے وارث ہیں۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاتا ہے یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔